وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج کچھ مہینہ اور چند دنوں کے بعد اللہ نے ہمیں اپنی کلام پڑھنے کے سلسلے کو دوبارہ شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ ہم چھوڑ کے گئے تھے سورہ ہود کی تکمیل الحمدللہ ہو چکی تھی، اس کے بعد سورہ یوسف تھی۔ یہ جو صورتوں کا ایک تسلسل چل رہا تھا یہ مکی صورتیں تھیں، اور مکی صورتوں کا لب لباب اور خلاصہ کافی حد تک الحمدللہ ہمارے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا کہ مکی صورتیں مکہ یا اس کے قرب و جوار میں نازل ہوئیں، اور جب میں سفر مقدس میں تھا تو کہیں ہم باہر نکلتے تو یہ ذہن میں آتا شاید یہ سورہ مبارکہ اسی مقام پہ نازل ہوئی ہو۔ جب لوگ مدینہ طیبہ جاتے ہیں تو یقیناً کتنا سارا مدینہ طیبہ کہ جو آج کی پوری مسجد نبوی ہے تو کہاں کون سی آیت مبارکہ نازل ہوئی، تو بڑا اچھا کمبینیشن میں نے محسوس کیا کہ وہاں اگر بندہ مکہ میں رہے تو مکی صورتیں پڑھے، مکی انوائرمنٹ کو دیکھے، اگر مکے کے وہ پہاڑ سامنے ہوں تو ان کیفیتوں کو دیکھے، اور مدینہ طیبہ ہو تو یہی کیفیت ہو تو یقیناً موضوعات بڑے اعلیٰ طریقے سے سمجھ آ سکتے ہیں۔ جب سیرت النبی اور خلفائے راشدین کی سیرت میں پڑھتا تھا تو عموماً ایک بات وہاں ہم دیکھتے تھے کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تھی تو بڑا ایک کریٹیکل ماحول اور سچویشن تھی مدینہ طیبہ میں، لوگوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا، پھر آپ کے اوپر بہت ساری بندشیں ہوئیں، آپ کو شہید کر دیا گیا، اور آپ کے چاہنے والوں نے صحابہ کرام نے جو معتبر لوگ تھے وہاں ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جب آپ کو دفن کیا گیا تو منافقین کی فتنوں سے بچنے کے لیے کہ آپ کی باڈی کو یہ مزید خراب اور بے حرمتی اس کی نہ کریں، آپ کو مدینہ سے باہر جنت البقیع سے آگے آپ کو دفن کیا گیا۔ تو آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو مدینہ طیبہ سے باہر، پھر جنت البقیع، پھر اس سے آگے، تو ہمیں کتنا سارا قریب نظر آتا ہے۔ آج تو دنیا بڑی گلوبل ہو گئی، لاکھوں مربع میل پہ ممالک چلے گئے، تو مدینہ طیبہ، اس سے باہر جنت البقیع، اور پھر اس سے اب آگے آپ کو دفن کیا گیا۔ آج جب ہم جنت البقیع میں جاتے ہیں تو ہمیں دائیں طرف اہل بیت اطہار کی قبور، اور پھر آگے اب جدید ٹریک بن گئے، ہم بالکل اینڈ کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور نظر آتی ہے۔ تو مکی مدنی ماحول ایک بہت مختصر لیکن بہت بابرکت شہروں سے وابستہ تھا کہ ایک ماحول دیکھیں اتنا سخت شدت گرمی والا جس موسم میں ہم گئے، تو وہاں اپنے نبی کو اللہ حوصلہ اور تسلی دے رہا ہے کہ محبوب یہ قافلے کہاں سے چلے تھے؟ ابراہیم خلیل اللہ سے، اور پھر تمام انبیاء جو آج ہمارے سامنے جن کا ہم تذکرہ پڑھتے ہیں ان کے جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہے۔ اللہ نے اتنی بڑی یادگار بنا دی حج اور عمرے کی کہ ایک عورت کا صبر ہے، توکل ہے، تو اللہ نے اس کو میرے اور آپ کے لیے عبادت بنا دی ہے، اور ایک مرد کی اللہ کے عظیم نبی خلیل اللہ کی وہ کیفیت ہے کہ اللہ نے پورے سسٹم کو حج فرما دی ہے۔ تو مکی مدنی صورتیں سمجھنے کے لیے مکی مدنی مزاج، ایک 86 صورتیں مکی اور 28 صورتیں مدنی۔ تو جو صورتیں اللہ کے نبیوں کے ناموں پہ ہیں وہ کون سی ہیں؟ وہ مکی صورتیں ہیں، کیونکہ اللہ اپنے نبی کے سامنے رول ماڈل بیان فرما رہا ہے، محبوب مکے کے ماحول سے، مکے کے لوگوں کے مزاج سے آپ پریشان نہ ہوں۔ ہم یہ بھی لفظ عموماً اپنی اردو میں غلط پڑھتے ہیں، ہم یونس پڑھتے ہیں، لفظ کیا تھا؟ یونس، اور ہم عموماً یوسف پڑھتے ہیں، لیکن اصل لفظ کیا ہے؟ یوسف۔ قرآن کے الفاظ میں سورہ یوسف ہے جو اپنا بڑا مکی ماحول رکھتی ہے۔ قرآن نے اس کو کہا احسن القصص، قصص جمع ہے قصے کی، اور احسن کا معنی حسین نہیں بلکہ نہایت حسین۔ نہایت حسین واقعہ اس کو کیوں کہا گیا؟ بڑی مختصر سی بات ہے، انسانی زندگی میں جتنی فیلنگز ہو سکتی ہیں اور جتنے سٹیپس ہو سکتے ہیں وہ سارے اس واقعے کے اندر موجود ہیں۔ انسانی زندگی میں بچپن ہے، انسانی زندگی میں جوانی ہے،
انسانی زندگی میں پھر ایک ایسا معاملہ بھی ہے کہ انسان زیرو سے ہیرو پہ چلا جاتا ہے. تو یہ سارا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت میں موجود ہے. بچپن ہے تو بھائیوں کے ساتھ تعلق، جوانی ہے تو کہاں بکتے بکاتے، پھر ایک وقت آیا کہ اللہ نے پوری حکمرانی عطا فرما دی، داخلہ خارجہ پالیسیاں آپ بنانے لگ گئے. تو اس کے اندر سیاست بھی ہے، اس کے اندر معیشت بھی ہے جب قحط پڑ گیا، اس کے اندر معاشرت بھی ہے. باپ، دادا، چاچا، ماما، پھوپھی، ماسی، بہن، بھائی، جتنے تعلق، جتنی فیلنگز انسانی ہو سکتی تھیں وہ ساری اس واقعے کے اندر موجود ہیں. انسانی فیلنگز کیا ہو سکتی ہیں؟ محبت کی انتہا تو حضرت یوسف کے ساتھ کس کو تھی؟ ان کے باپ کو. اور پھر حسد کی بھی انتہا یہ کس کو تھی؟ ان کے بھائیوں کو. پھر محبت کی ایک ایسی انتہا جو ایک ازدواجی زندگی میں ہوتی ہے، وہ جناب زلیخا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی کیفیت ہے. یعنی مختصر طور پر ایک MCQ ٹائپ کہ احسن القصص سورہ یوسف ہے، لیکن اس کو کہا کیوں گیا ہے؟ جتنا کچھ انسانی زندگی میں پاسبل تھا وہ اس کے اندر ہے. بھائی توکل کی انتہا ہے، انسان کنویں میں پڑا ہے، اللہ ایک قافلے کو بھیج دیتا ہے اور وہ کنویں سے نکال کر آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. تو توکل کی بھی انتہا ہے. پھر تقوی کی بھی انتہا ہے کہ ایک عورت حاکم وقت کی بیوی ہے اور حسن و جمال میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتی، تو عزیز مصر اس کی بیوی وہ آپ پہ فریفتہ ہو جاتی ہے. لیکن تقوی اور بچنے کی بھی انتہا ہے آپ کی. تو کوئی کیفیت ایسی نہیں جو اس تقوی کے اندر موجود نہ ہو. یہ تقریباً کچھ چند سال پہلے نصاب میں شامل تھی، اور نصاب میں شامل کرنے والے ہمارے اساتذہ تھے، وہ یہ بتا رہے تھے کہ میں نے اس لیے یہ شامل کروائی تھی نصاب میں کہ بچے پڑھیں پورے پاکستان میں جب یہ نصاب جائے، کہ میں 8ویں میں تھا تو میرے اساتذہ نے مجھے پڑھا دی. بچوں کو اس کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ تاکہ ایک بچہ اتنی عمر میں اعلیٰ کردار کی بہت بڑی مثال پڑھ لے قرآن میں، اور اس کا جو کریکٹر بلڈنگ ہے وہ اس کے سامنے ہو کہ ایک اللہ کا نبی کریکٹر میں کتنا کمال ہوتا ہے، وہ لوگوں تک یہ کیفیت پہنچ جائے. یہ انشاءاللہ باتیں آگے ہماری اس کیفیت میں چلتی رہیں گی. سورہ یوسف مکی 111 آیات مبارکہ اور 12 رکوع ہیں، مکی مزاج رکھتی ہے. بڑے بڑے موضوعات مکی صورتوں کے، توحید باری تعالیٰ، اس کے بعد اللہ کے نبی کی رسالت اور تمام انبیاء کی رسالت، تیسرا بڑا موضوع مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، آخرت، صبر کا حکم، توکل کا حکم، رول ماڈل اللہ کے نبی کے سامنے انبیاء کا، اور میرے اور آپ کے لیے رول ماڈل جناب رسول اللہ کی ذات بابرکات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. الف لام را حروف مقطعات ہیں. ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن کے ایسے حروف جو لکھے اکٹھے جاتے ہیں لیکن پڑھے الگ الگ جاتے ہیں. لکھے اکٹھے گئے الف لام را، پڑھے الگ الگ گئے الف لام را. ہے کیا؟ اس کو آج کے دور میں تعبیر کیا جاتا ہے آپ کے کوڈ سے، آپ کے پاس ورڈ سے، جو آپ کے بینک کا ہو یا آپ کے موبائل کا ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس کے اندر علوم معارف کے خزانے رکھے ہیں، اور یہ کوڈ یا تو اللہ کو پتہ ہے یا اس کے نبی کو پتہ ہے. بڑی مشہور حدیث ہے، جبریل امین وہی لے کر آئے. محبوب اللہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، تو ہر ایک لفظ کے بعد، حرف کے بعد حضور نے کیا فرمایا؟ علم تو میں سمجھ گیا، علم تو میں سمجھ گیا، علم تو میں سمجھ گیا. تو آپ جبریل امین کا جملہ کیا تھا کہ میں لے کر آیا، مجھے پتہ نہیں آپ کیسے سمجھ گئے؟ تو حضور نے فرمایا یہ محب اور محبوب کے درمیان راز ہے جس کو صرف اللہ اور اس کا رسول سمجھتے ہیں. تو حروف مقطعات ہیں. تلک آیات الکتاب المبین. ایک اور ذہن میں یہ بات کہ اللہ نے یہ صورتوں کے شروع میں فرمائے کیوں؟ عربوں کو اپنی عربی دانی پہ، فصاحت پہ، بلاغت پہ بڑا ناز تھا، تو ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے اگر قرآن کو نہیں مانتے ہو تو پھر قرآن جیسی کوئی چیز تم بنا کے لا دو. پھر تمہیں راستہ بھی دکھایا جا رہا ہے کہ کیسے بناؤ گے. اللہ فرما رہا ہے میں نے اپنا کلام تمہارے الفابیٹ سے بنایا ہے، ABC الف با تا سا. تو تمہیں چیلنج ہے بنا کے دکھا دو. تمہارے راستے کے یہ چھوٹے چھوٹے سنگ میل کیا ہیں؟ کبھی ایک لفظ سے کلام بنتا ہے، کبھی دو سے. ایک لفظ کی مثالیں بھی ہیں، نون، دو حرفوں کی مثالیں بھی ہیں جیسے یاسین، تاہا. تین کی مثالیں بھی ہیں، الف لام را، چار کی بھی، پانچ کی بھی. تو اللہ فرما رہا ہے یہ کلام مل کے بنتا ہے الفابیٹ سے، تو تم اگر اس کو نہیں مانتے ہو پھر اس جیسا بنا کے دکھا دو. یہ مکی چیلنج ہے جو اللہ نے ان کے سامنے رکھا ہے. تلک آیات الکتاب المبین. تلک یہ آیات نشانیاں ہیں
آیتیں ہیں الکتاب المبین، روشن کتاب کی، مبین روشن کرنے والی کتاب کی یہ نشانیاں ہیں جن کو اللہ بیان فرما رہا ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن کا ایک وہ حکم ہے۔ عموماً علماء اور مقررین حضرات کہتے ہیں قرآن میں سب سے زیادہ حکم نماز کا ہے، لیکن قرآن پڑھ کے دیکھیں تو قرآن میں سب سے زیادہ حکم تفکر کا ہے، تدبر کا ہے، غور کرنے کا ہے، سوچنے کا ہے۔ انا انزلناہ، انا بے شک ہم نے، انزلناہ اس کو نازل کیا ہے، کس کو؟ اس واقعے کو جو واقعہ سورہ یوسف میں، یا اس قرآن کو نازل کیا ہے کیسے؟ قرآنً عربیًا، عربی زبان کے اندر، لعلکم تاکہ تم، تعقلون کچھ عقل پکڑ سکو، کچھ شعور لے سکو، کچھ سمجھ سکو، ہم نے یہ واقعہ تمہارے سامنے اس لیے بیان کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی اپنی زبان کون سی تھی؟ جب آپ تشریف لائے، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، جد الانبیاء جن کو اسرائیل اور اللہ کا بندہ کہا گیا، تو اس کے بعد حضرت یعقوب کی اولاد میں حضرت یوسف، حضرت یوسف سے پھر آگے سلسلہ۔ انبیاء کرام کی زبان عبرانی زبان تھی عموماً، یا سریانی زبان تھی۔ تو اللہ فرما رہے محبوب انا انزلناہ، ہم نے اس واقعے کو نازل کیا ہے، ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے قرآنً عربیًا، عربی لب و لہجے کے اندر، عربی ایکسنٹ کے اندر، لعلکم تعقلون تاکہ تم بھی اس بات کو سمجھ سکو۔ نحن نقص علیک احسن القصص، نحن ہم نے پروناؤن پڑھے تھے، ہوا ہما ہم، انا نحن ہم، نقصو ہم قصہ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ ہوتا نا اقصو میں بیان کرتا ہوں، یقصو وہ بیان کرتا ہے، تقصو تو بیان کرتا ہے، نقصو ہم بیان کرتے ہیں، علیکا محبوب آپ کے سامنے، احسن القصص بہترین قصہ ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ وجہ میں نے عرض کر دی، بہترین قصہ کیوں ہے؟ انسانی زندگی کے ڈیفرنٹ فیزز کا اس کے اندر تذکرہ ہے، کوئی سٹیج ایسا نہیں کہ جو اس سے رہنمائی نہ پا سکے۔ بما اوحینا، اس قرآن کے ذریعے جو ہم نے وحی کیا، الیکا آپ کی طرف، ھذا القرآن یہ قرآن، وحی کے ذریعے محبوب ہم نے آپ کو یہ معاملہ بتلا دیا۔ اگلا جملہ بڑا کمال ہے، ہمارے سیکٹیرینزم کو بڑا دور کرنے والا ہے۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، محبوب ہم نے یہ قصہ آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور مسئلہ کیا تھا؟ وَإِن كُنْتَ، واو کا معنی اور ان، اگرچہ، کنتا آپ تھے، من قبل ہی، من کا معنی سے، قبل ہی اس سے پہلے ہم نے بیان کر دیا آپ کے سامنے، اور اس سے پہلے آپ تھے لمن الغافلین، غافلوں میں سے، آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو بتا دیا۔ تو آج علم غیب کا مسئلہ بھی بڑا کمال ہے کہ علم غیب اللہ کو ہے یا اس کے رسول کو ہے؟ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، اور جو اس نے دیا ہے اپنے نبی کو اپنی جناب سے دیا ہے، ورنہ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس سے پہلے تو محبوب آپ کو پتہ نہیں تھا، ہم نے نازل کیا، آپ کو بتایا تو آپ کو پتہ چل گیا۔ تو جو بھی بتاتا ہے اپنے نبی کو وہ کون بتاتا ہے؟ اللہ بتاتا ہے۔ پھر جھگڑا کسی بات کا نہیں، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں بڑی کمال مثال لکھی ہے، عالم الغیب حضور کو کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ہاں اپنے نبی کو دے دے، جتنا دے دے، جب اللہ کے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہو تب اللہ اپنے نبی کو علوم اور معارف کے خزانے دے دیتا ہے، اور وہ کتنے سارے ہیں؟ ہمارا علم اس کے بہت دور سے بھی نہیں گزرا، ہمارا علم بہت تھوڑا، لمیٹڈ، اللہ کے نبی کا علم ہمارے مقابلے میں انلمیٹڈ، اور پھر حضور کا علم لمیٹڈ، اللہ کے علم جو لامحدود ہے اس کے مقابلے میں تو کوئی اختلافی بات پھر باقی رہتی ہے؟ علم اللہ کے پاس، دیے خزانے اس نے اپنے نبی کو، کتنے دیے؟ میرے اور آپ کے پاس کوئی ٹوپا نہیں ہے، میرے اور آپ کے پاس کوئی ترازو نہیں ہے کہ ہم تولیں کہ اللہ نے کتنے دیے۔ جب نبی کو کسی معاملے کی ضرورت تھی اللہ نے رہنمائی فرما دی، ان کو اللہ کے حبیب نے قیامت کے علامات بیان فرمائیں، اللہ نے اپنی جناب سے جو علم تھا دے دیا، لیکن قیامت کب آئے گی اس کا پتہ
اللہ تبارک و تعالیٰ کو نشانیاں رسول اللہ نے بیان فرما دی۔ اب جی واقعہ شروع ہونے لگا ہے۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ بڑا کمال واقعہ، چھوٹے چھوٹے لفظوں پہ ترجمہ آپ بھی غور کرتے جائیں تاکہ آپ پڑھیں تو آپ اس کو اچھے طریقے سے ریوائز کر سکیں۔ اذ جب آپ وین جس کا ترجمہ کرتے ہیں، قال کہا، یوسف علیہ السلام نے، یہ فاعل ہے اس لیے پیش ہے، اور جب کہا یوسف علیہ السلام نے، لے ابیہ، لام کا معنی کے لیے یا کو، ابھی اب کے لیے ہی، آپ نے، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ اپنے والد سے عرض کیا، کہا یا ابت، یا اے ابت میرے باپ، تو یہ جو ابت کے اندر یہ کیفیت ہے، یا آگے یا بنیہ آئے گا، اس میں باپ بھی جب اپنے بیٹے کو پکارتا ہے تو کمال شفقت کے ساتھ، اور بیٹا بھی جب اپنے باپ کو پکارتا ہے تو کمال احترام کے ساتھ۔ دیکھیں نا، یا ابھی نہیں کہا گیا، آگے آئیں گے تو یا بنی نہیں کہا گیا، یا بنیہ یا ابت، یا ابت اے میرے والد محترم، انی بے شک میں، رأیتو دیکھتا ہوں، رأیتو میں نے دیکھا ہے، احد عشرہ، احد ایک، عشرہ دس، دس اور ایک 11، میں نے دیکھا ہے 11، کوکبن ستاروں کو، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس اور سورج کو دیکھا ہے، والقمر اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم، رأیتو میں نے دیکھا ہے، ہم ان سب کو، 11 ستاروں کو، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، لی ساجدین، لی مجھے، ساجدین سجدہ کر رہے ہیں، باپ میں نے دیکھا ہے مجھے 11 ستارے اور سورج چاند جو ہے وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو فوراً سے پہلے باپ کا جواب کیا ہے؟ قالا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ قالا آپ نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت جناب یعقوب علیہ السلام، آپ نے فرمایا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ جو بنیہ ہے یہ گرامیٹیکلی نہایت پدرانہ شفقت کی وجہ سے بنیہ ہے، ورنہ سمپل سا جملہ کیا تھا؟ یا بنی آدم۔ پورے قرآن میں ہم نے کیا پڑھا ہے؟ بنی آدم، بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد، بنی آدم، آدم کی اولاد۔ یہاں بنی نہیں ہے بلکہ یا بنیہ، اپنے چھوٹے بیٹے کو نہایت کمال شفقت سے کوئی نیک نیم دینا۔ میں اس کا جب پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے اس کا پنجابی کا ایک ترجمہ آیا۔ وہ ہم کیا کہتے ہیں اپنے بچوں کو پیار سے؟ جب ہم کاکا کہتے ہیں، چھوٹے بچوں کو ہم پیار سے کاکا کہتے ہیں، تو یہی کیفیت حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہے۔ اپنے بچے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ یا بنیہ، اے میرے بچے، نہایت شفقت کے ساتھ۔ لا تقصص، لا تقصص یہ بیان نہ کرنا، یہ قصہ نہ بتانا، رویا کا، یہ اپنے خواب والا واقعہ، علی اخوتے کا، علی کا معنی پر، اخوتے کا اپنے بھائیوں پر، اپنے بھائیوں کے سامنے اس کو بیان نہ کرنا، اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ فیکیدوا لک کیدا، فا کا معنی پس، یکیدو وہ سازش کریں گے، لک تیرے خلاف، کیدا بھرپور سازش کریں گے۔ بھائیوں کو نہ بتانا، تمہارے خلاف بھرپور سازش کریں گے۔ یہ دنیا کی ناپائیداری بتا رہی ہے، جو ماں کے پیٹ سے تمہارے ساتھ پیدا ہو رہا ہے اس کی ناپائیداری بتا کر پائیداری اللہ کی بتائی گئی۔ تو یہ نبی کی تعلیم میں ہے، یہ اخلاص نبی کی تعلیم میں ہے۔ آج اس لیے میں کہتا ہوں پروفیشنل ایجوکیشن نے ہمارے احساسات چھین لیے ہیں، انسانوں سے انسانیت چھین کر ان کو مشین بنا دیا ہے، اور نبی کی تعلیم میں فیلنگز کو ڈیل کیا جا رہا ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں سے، ورنہ وہ سازش کریں گے تیرے خلاف، اور سازش کے پیچھے کون ہے؟ ان الشیطان للانسان عدو مبین، ان بے شک، الشیطان شیطان، للانسان انسان کا، عدو مبین بڑا کھلا دشمن ہے، دشمنیاں کرتا ہے، اور پھر تم دوستی بھی اسی سے رکھتے ہو۔ یہ شیطان کام کے لوگوں کو بڑا بہکاتا ہے، لہذا تم بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ تین باتیں، تین پشین گوئیاں
اللہ نے اپنے نبی کی زبان حضرت یعقوب کی زبان سے حضرت یوسف کو سنا دی. بھئی خواب نہ سنانا، میں تمہیں اس کی تعبیر بتا رہا ہوں. 3 تعبیریں. نمبر 1 وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح یجتبیک ربک، یجتبیک اس سے نکلا ہے مجتبا، حضور کا نام ہے مجتبا. اجتبا یجتبی کا معنی ہے چن لینا. یجتبی کا حضرت یعقوب کہتے ہیں بھائیوں کو نہ بتانا لیکن چن لے گا ربوں کا، تیرا رب، تیرا رب تجھے چن لے گا. کتنے لوگوں میں سے؟ کم از کم 11 بھائیوں میں سے تو تجھے چن لے گا. اب بنیامین چھوٹے ہیں، باقی بڑے جو باقی اولادیں ہیں حضرت یعقوب کی، تو حضرت یعقوب خواب کی تعبیر بتانے لگے ہیں. اور اس کو میں نے کہا یہ نبوی فراست ہے، بات کی جا رہی ہے لیکن اللہ کا نبی اپنی فہم، فراست اور وزڈم سے بہت دور کے اثرات حضرت یوسف علیہ السلام کو بتانے لگے. تو باپ کی جو فراست ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے. باپ اپنے بیٹے کو سمجھا رہا ہے خوابوں تک، اور آج ہمارا بیٹا ہمارے ساتھ تو خواب شاید ڈسکس نہیں کرتا، یہاں سے باپ کی بیٹے کے ساتھ فرینڈشپ بھی پتہ چل رہی ہے، بھائیوں کو نہیں کچھ بتا رہا. تو آج فرینڈشپ کا دور ہے. ہمارا بچہ ہماری توجہ اور محبت اور فرینڈشپ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی یہ ساری باتیں اپنے دوستوں کو بتا رہا ہے، لیکن اس کے اندر ہمارے لیے تعلیم کیا ہے کہ باپ ہمیشہ اپنے بچے کا فرینڈ بن کر رہے. یہ آج کے دور میں والد کی بہت بڑی کمی ہے. دیکھیں بھائیوں سے بات نہیں کی جا رہی، کس سے کر رہا بچہ؟ باپ سے. اور باپ بھی بھائیوں کی طرف ریفر نہیں کر رہا بلکہ باپ بھی اللہ کی طرف ریفر کر رہا ہے. تو یہ بہت بڑا ایک معاملہ ہے آج دوستی کا جس نے میرے اور آپ کے بچوں کو خراب کیا ہے. دوستی ٹھیک ہے لیکن والدین کی شفقت دوستی کی شکل میں ہو. اسی طرح چن لے گا تیرا رب، یہ پہلی پریڈکشن ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دوسری بات کیا ہے؟ واو کا معنی اور يُعَلِّمُكَ، حضرت یعقوب فرماتے ہیں بیٹا تمہیں سکھا دے گا تیرا رب من تاویل الاحادیث. من کا معنی سے، تاویل کا معنی کوئی انٹرپریٹیشن، بیان، اظہار بیان. الاحادیث خوابوں کا. حدیث بیسیکلی کہتے ہیں کسی نئے کام کو. ہم عموماً لفظ کہتے ہیں موٹر وے پہ گاڑی جا رہی تھی تو 2 گاڑیوں کا آپس میں حادثہ، تو حادثہ بھی حدیث سے نکلا ہے. حدیث کے لٹرل میننگ ہے کسی نئے کام کا وقوع ہونا. لیکن جب ہم اس کو مذہبی سینس میں دیکھتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے نبی کی باتیں، وہ احادیث کہلاتی ہیں. تو احادیث کا لفظ اپنے پورے لفظ کے ساتھ جوبن کے ساتھ یہاں موجود ہے. کوئی ایسی بات کی کوئی ضرورت نہیں پڑی، اس کے لیے تیاری نہیں کی گئی، آپ سوئے اور سونے کے ساتھ ہی آپ کو کوئی حادثہ پیش آیا. حادثہ کیا ہے؟ آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی روح مری کی سیر کر کے واپس آ رہی ہے، اچانک کوئی پروگرام نہیں ہے. اس لیے اس کو کہا گیا اے یوسف تیرا رب تجھے چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام یعنی خوابوں کی تعبیر سکھلا دے گا. پتہ چلا خوابوں کی تعبیر بھی تو ایک علم ہے. کیا اب خواب آنا ختم ہو گئے ہیں؟ لیکن خوابوں کی تعبیر کس کو پتہ ہے؟ تو آج بہت ساری چیزیں ہمیں بھول گئی، علم اٹھا لیے گئے. سائنس کا دور آیا تو پرانے علوم کو لوگ بالکل بھول گئے. ہم دولت کماتے رہے، وراثت کا علم معاشرے سے اٹھا لیا گیا. علماء کی حد تک بھی بڑے تھوڑے ہیں جن کی اسپیشلائزیشن وراثت میں ہے. علم العادات تھا، سورج چاند ستاروں کا علم تھا. ہم مکہ معظمہ میں ایک میوزیم میں گئے چند کلومیٹر کے فاصلے پر، انہوں نے گھڑیوں کی گریجویشن ہمیں دکھائی کہ گھڑیاں پہلے کیسے تھیں، بنتے 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 آج تک کی جدید ہمارے سامنے کلاکس اور گھڑیاں ہیں. بلکہ کہتے ہیں موبائل ایسی چیز ہے جو معاشرے کی بہت ساری چیزوں کو کھا گیا. ان میں سے ایک گھڑی بھی ہے. پہلے انسان گھڑی رکھتا تھا، موبائل گھڑی کھا گیا. پہلے انسان اپنے پاس ٹارچ اور بیٹری رکھتا تھا، موبائل وہ بھی کھا گیا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موبائل ہماری رشتہ داریاں کھا گیا. سب سے بڑا رشتہ دار ہمارا موبائل ہے جو ہمہ وقت ہمارے پاس ہے. تو احادیث قرآن کا لفظ ہے اور خوابوں کی تعبیر ہے، لیکن معاشرے میں لوگوں کو بہت تھوڑا پتہ ہے. وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، واو کا معنی اور یتم. حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا تجھے اللہ تعالیٰ چن بھی لے گا، تجھے اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر بھی سکھا دے گا، اور وَيُتِمُّ اور پورا کر دے گا نعمتہ اپنی نعمت کو، علیکا تجھ پر اپنی نعمت پوری کر دے گا. یہاں میں تھوڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں. اللہ کی نعمت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی نعمت وہ ہے جو ہمارے استحقاق کے بغیر ہمیں مل جائے. یہ نعمت کی ڈیفینیشن ہے، جس پہ میں حق نہیں رکھتا اور وہ مجھے
مل جائے یہ اللہ کی نعمت ہے. میری کوئی محنت نہیں, اللہ نے مجھے سینکڑوں میگا پکسل دے دیے اور میں دیکھ رہا ہوں. میرا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے مجھے یہ ہاتھ دے دیے, ان کے اندر طاقت ہے. میرا کوئی کمال نہیں کہ اللہ نے مجھے زبان دے دی اور اس کے اندر اللہ نے ٹیسٹ رکھ دیا. اگر ٹیسٹ ہی زبان میں نہ ہو تو زندگی ختم ہو گئی. میرا کوئی کمال نہیں اللہ نے مجھے سوچنے کے لیے دماغ دیا. میرا کوئی کمال نہیں اللہ نے مجھے سننے کے لیے کان دیے. یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں. اچھا آج کے انسان کا المیہ کیا ہے؟ آج کا انسان ان کو نعمت نہیں سمجھتا. آج کا انسان مادیت پرستی کو نعمت سمجھتا ہے. بھئی ایک انسان 18 گھنٹے مشین بنا ہے, ان کو انجوائے نہیں کر رہا. یہ تھک گئے تو کیا ہوا؟ زیادہ سے زیادہ پین کلر لے لیا, گولی کھا لی. تو انسان ان نعمتوں کو کمال طریقے سے یوٹیلائز نہیں کر پا رہا. اس کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے میرے پاس مکان ہے, میرے پاس پیسہ ہے, بس میرا لوگوں سے آنا جانا ہے, اپنی طبیعت کا کوئی خیال نہیں. تو طبیعت کا یہ جو ہونا ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور کمال نعمت پھر اللہ کی کیا ہے؟ کیا نبوت نمازیں پڑھنے سے مل جاتی ہے؟ کیا نبوت نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, جہاد کرنے سے مل جاتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ملتی. تو یہ تو گاڈ گفٹڈ ہے. ولایت مل جاتی ہے, انسان نمازیں پڑھے اللہ ولی بنا دے گا. ایک حدیث مبارک میرا بندہ فرض پڑھتا ہے, میرا بندہ نوافل کے ذریعے جب میرے قریب آتا ہے تو وہ ایک بالشت میرے قریب آتا ہے, میں پورا ذرا ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہوں. میرا بندہ میری طرف چل کے آتا ہے, میں اس کی طرف دوڑ کے جاتا ہوں. حدیث کے الفاظ ہیں. اور پھر ایک وقت وہ آتا ہے, کان اس کے ہوتے ہیں, سننے کی طاقت میری ہوتی ہے. پھر پاؤں اس کے ہوتے ہیں, چلنے کی طاقت میری ہے. زبان اس کی ہے, تاثیر میری طرف سے ہے. یہ مقام ولایت ہے, اللہ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے. ولایت کسبی ہے, گین کی جاتی ہے محنت کے ساتھ. نبوت جو ہے وہ کسبی نہیں ہے, گین نہیں کی جاتی, بلکہ وہ گفٹڈ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اس سے بڑا کائنات ارضی میں کوئی اللہ کا انعام نہیں ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ نبوت. سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے؟ نبوت. ایک انسان کو اللہ دے دیتا ہے. تو یہی اللہ فرما رہے ہیں حضرت یعقوب, وَيُتِمُّ اور پورا فرما دے گا, نعمتہو اللہ اپنی نعمت اور اپنے انعام کو, علیکہ تجھ پر, وَعَلَىٰ آلِ یعقوب. دیکھیں نا, باپ بیٹے کو بتا رہا ہے, میری نسل زندہ کرو گے بیٹے تم. باپ کون ہے؟ جناب یعقوب. بیٹا کون ہے؟ جناب یوسف. تو یتم نعمتہ علیک, اللہ اپنی نعمت پوری کر دے گا تمہارے اوپر میرے بیٹے. صرف تمہارے اوپر نہیں کرے گا, وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, آل یعقوب پر بھی اللہ اپنی نعمت کو پورا فرما دے گا. میری آل میں نبی آئیں گے, تیری اولاد میں سے آئیں گے, اور تجھ سے علوم و معارف کے خزانے لے کر آئیں گے. پھر ایک وقت ہوگا کہ ختم المرسلین آئیں گے, میں ان پہ سورت نازل کروں گا, میرا رب انہیں سورت بتلائے گا, ہمارے قصے ہوں گے. تو وَعَلَىٰ آلِ یعقوب میں نسل کی بقا کا ایک علم بھی موجود ہے, کہ باپ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے, بیٹا میرا نام اور اپنا نام چوروں ڈاکوؤں میں لکھنے والے نہ بننا, بلکہ اللہ میری نسلوں میں تیری وجہ سے خیر جاری فرمائے گا. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ باپ ایک ایسا ورثہ چھوڑ کے جائے جو اس کی نیک نامی کا سبب ہو, اس کی اولادوں کی نیک نامی کا سبب ہو. تیرے اوپر اللہ اپنے انعام کو پورا کرے گا, وَعَلَىٰ آلِ یعقوب, اور یعقوب کے پورے گھرانے پر اللہ اپنا انعام فرمائے گا. کما اتمہا علی ابویک, کما جس طرح, اتمہا اس نے مکمل کیا ہے, علی ابویک تیرے والدین پر. وہ کون تھے جی تیرے والدین؟ من قبل, اس سے پہلے, ابراہیم جناب ابراہیم علیہ السلام, و اسحاق اور جناب اسحاق علیہ السلام. تو حضرت ابراہیم اور اسحاق کا تعلق کیا ہے آپس میں؟ باپ بیٹے کا تعلق ہے. اور ان کے کیا لگتے ہیں؟ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کے دادا پردادا. قرآن نے لفظ کیا بولا؟ ابویک. اس میں باپ بھی ہے, دادا بھی ہے, اور پردادا بھی ہے. قرآن نے لفظ کیا بولا؟ ابویک. اس لیے اہل سنت کا موقف یہ ہے, حضرت ابراہیم کے لیے اور آپ کے والد کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا ہے باپ کا, کہ آزر باپ ہے, اہل سنت کہتے ہیں یہ باپ چچا کے معنوں میں ہے. کیونکہ یہاں بھی باپ کتنے معنوں میں ہے؟ باپ, دادا, پردادا. اور لفظ کیا ہے؟ ابویک. ابن. ابن کا لفظ عربی میں ایسا لفظ ہے جو بڑا کمپریہنسو ہے. باپ پہ بھی بولا جاتا ہے, دادا پہ بھی, پردادا پہ بھی, چاچا پہ بھی, ماما پہ بھی. ماما سے مراد ماما نہیں, بلکہ جس کو ہم انکل اور ماما کہتے ہیں. تو بڑی کمپریہنسو ڈکشنری میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ قرآن نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اب کس کو کہا؟ آزر کو.
آزر آپ کے باپ نہیں ہیں، بلکہ آزر بت تراش ہیں، بت پرست ہیں، وہ آپ کے چچا ہیں، اور آپ کے باپ جو ہیں وہ جناب تارخ ہیں۔ تو تارخ اور آزر، قرآن نے اب کہا آزر کو، لیکن ہم کہتے ہیں قرآن میں اب بڑے وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے، باپ، دادا، پردادا، چاچا، انکل، سب کے لیے، لہٰذا ان کے والد آزر نہیں بلکہ حضرت ابراہیم کے والد تارخ ہیں، بت پرست نہیں بلکہ توحید پرست ہیں۔ ان ربا کا علیم حکیم، ان بے شک ربا کا تیرا رب علیم حکیم، علم والا بھی ہے اور حکیم حکمت والا۔ یہ بھی بڑا پیارا جملہ ہے، میں سمجھتا ہوں یہ میرے اور میرے جیسے دوستوں کے لیے ہے جو ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں، کہ علم کے ساتھ حکمت بھی ہونی چاہیے۔ علیم حکیم، رب کون ہے؟ علم والا بھی اور حکمت والا بھی، اور اللہ کے علم کو پھیلانے کے لیے انسان کے پاس بھی دو چیزیں ہونا ضروری ہے، نمبر 1 اس کے پاس علم بھی ہو، نمبر 2 اس کے پاس حکمت بھی ہو، وزڈم بھی ہو۔ ہمارے استاد فرماتے ہیں کسی کے پاس اگر علم جو ہے وہ ایک پاؤ ہو تو اس کو سنبھالنے کے لیے، اور حکمت کم از کم اس کو ایک سیر چاہیے ہوتی ہے، اس کے بغیر وہ علم کو ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتا۔ علیم حکیم، اللہ حکمت والا ہے، جاننے والا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، یہ میری اور آپ کی بات ہے۔ لقد تحقیق، کانا ہے، فی یوسف، جناب یوسف علیہ السلام میں، و اخوتہ، اور ان کے بھائیوں کی ان باتوں میں، آیاتن، نشانیاں ہیں، للسائلین، سائلین کے لیے، سوال کرنے والوں کے لیے۔ کون؟ بھائی بیٹا پوچھے باپ سے، مجھے نصیحت درکار ہے، باپ بیٹے کو آرڈر کرے، ٹیچر سٹوڈنٹ سے بات کرے، سٹوڈنٹ ٹیچر سے بات کرے، امام مقتدی سے، مقتدی اماموں سے، پورے معاشرے کی بات ہے۔ جب بھی سوال کرو گے اپنی زندگی کی کامیابیوں کا تو تمہیں جواب سورہ یوسف سے مل جائے گا۔ ہمارے علماء، فقہاء، صوفیاء کا طرز یہ تھا، جب کوئی بچہ قرآن حفظ کرنا شروع کرتا تھا اس کو سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرواتے تھے، اور ان کے ہاں ایک ہڈنلی چیزیں موجود تھیں کہ جس کو سورہ یوسف یاد ہو گئی اس کے لیے قرآن یاد کرنا بڑا آسان ہو گیا۔ ایک اور بات آف دی ریکارڈ سمجھے یا آن دی ریکارڈ سمجھے کہ پریگنٹ عورت کو بزرگان دین سورہ یوسف کی بار بار تلاوت بار بار کہتے تھے، اور اس کے اندر ان کی ایک حکمت ہوتی تھی کہ سورہ یوسف پریگنٹ عورت بار بار پڑھتی رہے، اللہ اس کے بچے کو حسین پیدا کرے گا، اس کا بچہ حسین ہوگا۔ تو آج اور ٹول ہمارے پاس آ گئے، یہ چیزیں نہ رہیں تو بڑا کمال واقعہ ہے جی۔ احسن القصص 111 آیتیں اور 12 رکوع، مکی سورہ مبارکہ ہے۔ انشاءاللہ یہ آگے اپنے زندگی رہی تو چیزوں میں چلتی رہے گی۔ اللہ ہمیں اس کے ثمرات اور اس کے فوائد لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔